دستیاب ونکن دیو اجازت خدائے سوال. میں کووڈ-19 سے افیکٹ ہوا ہوں شاید 10-15 دن پہلے. بعد میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل آیا. یہاں پہ میں نے کچھ الگ ڈنگ کا ایک یہ میڈیکلز کی ایک کوشش دیکھی میں نے, جس میں انہوں نے جو خود بیمار تھے انہوں نے بہت حد تک ہمیں دیکھ بھال کرنے لک آفٹر کرنے کی کوشش کی. مطلب جب بھی ہمیں کسی دوائی کی ضرورت پڑتی تھی یا کسی انجیکشن کی ضرورت پڑتی تھی, اس حالت میں وہ ہمارے ارد گرد آتی اور ہم یہ تو ان کو تھا پتہ کہ ہم پازیٹیو ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ بالکل جس طرح گھر میں ہمارے اپنے پیرنٹ, بہن, بھائی, سب بچے اپنے ساتھ آتے ہیں, اسی طرح وہ ہمارے ساتھ پیش آئے. دیکھو میں سب یہاں کا اسٹاف, یہاں کے ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, یہاں کے سسٹرز, یہاں کے وہ چھوٹے جو صفائی کرمچاری ہے, ان سب کا میں تہہ دل شکر گزار ہوں, اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے. خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ کا یہ تاج, یہ ہاسپٹل, آج مجھے پہلی بار یہ فیل ہو رہا ہے, میں فخر کر رہا ہوں ہاں ہمیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں کوئی دیکھنے والا ہے. ناظرین آداب, خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عاشق کھانڈے. پہلے پیش ہیں سرخیاں. سری نگر کے مضافاتی علاقے ملورہ میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان جاری جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ ہلاک. ہاری پاری گام حملے میں جیش محمد سے وابستہ ملیٹنٹ ملوث آئی جی پی کشمیر. حملے کی ہر سطح پر مذمت جاری. لیفٹیننٹ گورنر نے انتظامیہ میں احتساب اور شفافیت کی غرض سے کیا پراپرٹی مینجمنٹ پورٹل لانچ. اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیا مشرقی لداخ سے 63 پلوں کا ورچوئل طریقے پر افتتاح. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سری نگر کے مضافاتی علاقے ملورہ میں آج بعد دوپہر فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک جھڑپ شروع ہوئی, جس میں آخری خبریں آنے تک ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع ہے. یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب ملیٹنٹوں کے بارے میں ایک اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی. اس دوران علاقے میں موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر گولیاں چلائی. جوابی کارروائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے, جس کی شناخت ہونا باقی ہے. علاقے میں جھڑپ آخری اطلاعات آنے تک جاری تھی. ملیٹنٹوں نے کل شام ترال کے ہاری پارگم علاقے میں ایک ایس پی او کے گھر میں داخل ہو کر گولیاں چلائی, جس کے نتیجے میں ایس پی او فیاض احمد, اس کی اہلیہ اور بیٹی شدید طور پر زخمی ہو گئے, جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. پولیس ذرائع نے کہا ہے کہ 2 بندوق بردار فیاض احمد نامی ایس پی او کے گھر میں داخل ہوئے اور فیاض احمد پر گولیاں چلائی. آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے آج صبح مہلوک ایس پی او کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت پرسی کی. بعد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے آئی جی پی نے کہا کہ حملے میں جیش محمد سے وابستہ 2 ملیٹنٹ ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹوں نے فیاض احمد نامی ایس پی او پر گولیاں چلائی, جس دوران اس کی بیوی اور بیٹی نے اسے بچانے کی کوشش کی اور اس دوران وہ گولیوں کی زد میں آ گئیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فیاض احمد اور اس کے اہل خانہ پر کیے گئے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں ملوث لوگوں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. ایل جی نے مارے گئے لوگوں کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے مارے گئے پولیس افسر کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے ایس پی او فیاض احمد اور اس کی اہلیہ اور اس کی بیٹی پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی ہے. انہوں نے حملے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی جتائی ہے. پردیش کانگریس کے صدر جی اے میر نے بھی ہاری پاری گام حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک قابل مذمت کارروائی قرار دیا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کانگریس پارٹی جاں بحق ایس پی او کے پسماندگان کے غم اور تعزیت میں شریک ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور نائب صدر صوفی یوسف نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ملیٹنٹ فرسٹریشن کے شکار ہیں اور اب انہوں نے عام لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. صوفی یوسف نے غمزدگان کے حق میں ایک ایکس گریشیا ریلیف اور سرکاری نوکری کا مطالبہ کیا ہے. پولیس نے سری نگر کے پارم پورہ علاقے میں لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے.
पुलिस ज़राए ने बताया कि नदीम अबरार नामी लश्कर कमांडर एक आल्टो गाड़ी में सफ़र कर रहा था, जिस दौरान फोर्सेज ने एक नाके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसे सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट मुतअद्दिद कार्रवाइयों के सिलसिले में पुलिस को मतलूब था। जम्मू ज़िले के कालचक मिलिट्री स्टेशन पर कल रात देर गए 2 ड्रोन देखे गए। महकमे दिफा के तर्जुमान ने बताया कि पहला ड्रोन कल रात 11:15 के आसपास मिलिट्री स्टेशन के नज़दीक आसमान में परवाज करता हुआ देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन रात देर गए 2:40 पर देखा गया। ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकारों ने ड्रोन्स पर कई राउंड फायर किए, जिसके बाद ये ड्रोन वहां से चले गए। फौज और पुलिस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में एक और अहम संग-मील हासिल किया है। भारत कोविड से बचाव के टीके लगाने में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 32 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं, जो अमेरिका में लगाए गए टीकों में 33 लाख ज़्यादा हैं। मुल्क में सेहतियाब होने की शरह भी मज़ीद बेहतर होकर 96.80% तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज़्यादा मरीज़ शिफायाब हुए हैं। कोविड-19 वबा को मौसर तरीके से काबू करने के लिए श्रीनगर इंतज़ामिया ने ताज़ा एडवाइजरी जारी करके तमाम दुकानदारों और तिजारती इदारों को हिदायत दी है कि वो इन्हीं मुलाजमीन को काम पर आने की इजाज़त दें जिन्होंने कोविड मुखालिफ टीका लगवाया हो। वाज़ेह रहे, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इतवार के रोज़ कोविड-19 के हवाले से पाबंदियों की एक नई फहरिस्त जारी करके ये हिदायत दी थी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज कई शॉपिंग कम्प्लेक्सों का अचानक दौरा किया और इन तिजारती इदारों में कोविड-19 वबा के हवाले से जारी की गई हिदायत पर अमल दरामद का मौके पर ही जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि दौरे का मकसद कोविड-19 SOPs पर मिनौन अमल कराने पर जोर देना है ताकि लोगों की सेहत का भरपूर ख्याल रखा जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी फ़र्द को इन तिजारती मराकज़ में जाने की इजाज़त तभी दी जाएगी जब उनके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि उनके साथ साथ दीगर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल कृतिका ज्योति सिन्हा ने आज बताया कि ज़िले में सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद कम होकर सिर्फ 199 रह गई है और इस तरह से ज़िले में पॉजिटिविटी की शरह 2.23% है। आज मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नामनिगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िले में वैक्सीनेशन का अमल मामूल के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें और अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में नज़दीकी कोविड मरकज़ पर अपनी जाँच करें। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज ज़िले के कई इलाकों का दौरा करके वहां पर वैक्सीनेशन के अमल का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने गुशी, करालापुरा और रामाहाल ब्लाकों में कायम वैक्सीनेशन मराकज़ पर जाकर वहां टीकाकारी अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतलकीन पर जोर दिया कि वो घर घर जाकर वैक्सीनेशन के अमल में सुर्रत लाएँ। इंतज़ामिया में एहतसाब और शफाफियत के अमल को मज़ीद फ़ाल बनाने की गर्ज से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में J&K हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कायम किए गए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर LG ने बताया कि इस पहल का मकसद खदमात की दस्तियाबी के अमल को आसान बनाकर एहतसाब और शफाफियत के साथ लोगों को बहम पहुँचाना है। उन्होंने पोर्टल के खसाइस का जिक्र करते हुए कहा कि सभी कॉलोनियों से मुतल्लिक डेटा की तस्दीक करके उसे डिजिटाइज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि खदमात की फराहमी के लिए दरख्वास्तों की मंजूरी की खातिर 21 दिन की टाइमलाइन फराहम की गई है और इससे लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इस मौके पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने आज फौज, सिविल इंतजामिया, पुलिस और श्राइन बोर्ड के आला अफसरान के हमरा श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा में हाजिरी दी और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सेहत तंदुरुस्ती, खसूसन कोविड-19 वबा से छुटकारा पाने की दुआ की। वाज़ेह रहे, पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के जरिए श्रद्धालुओं को सुबह 6 बजे और शाम के 5 बजे आधे घंटे के लिए दर्शन कराया जाता है। ओम वीरभद्राय, ओम स्वामी कार्तिकाय, ओम कुबेराय, ओम कीर्तिमुखाय, ओम नागदेवाय। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर की स्ट्रीट लाइट्स को स्मार्ट सिटी स्ट्रीट लाइट्स में पूरी तरह से तब्दील करने का काम जारी है। अभी तक बड़शाह चौक से सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर तक इन स्ट्रीट लाइट्स को ऑटोमेटिक लाइट्स में तब्दील किया गया है।
اس وقت TRC سے بڑشاہ چوک تک اس طرح کا کام جاری ہے. اس حوالے سے دوردرشن نیوز نے سری نگر سمارٹ سٹی مشن کے CEO اطہر عامر کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا لگتے ہیں اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے بھی لگتے ہیں. ہمارے کافی ساری اسٹریچز ہیں جہاں پہ جو ہے اسٹریٹ لائٹ سے کنٹینیوم میں لگی ہوئی ہیں. تو ہماری اس میں ایک کوشش تھی کہ اس میں کیسے ایک ماڈرن یا ٹیکنالوجی یا اسمارٹ ایلیمنٹ کو لگایا جا سکے. اس کے لیے ہم نے آن پائلٹ بیسس جو MA روڈ ہے, MA روڈ کی اسٹریچ پہ کچھ اس میں ڈیوائسز وچ کین بی کنٹرول ریموٹلی, جو ہمارے سرورز سے یا ہمارے کنٹرول سینٹر سے آپریٹ ہوتے ہیں, ان کو یوز کیا ہے آن پائلٹ بیسس. بیسکلی اس کا جو ہے آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم لوگ ریموٹلی ہمارے جو سیکیور چاہے PDD کے جو یہ ہے ہمارے سینٹرز ہیں, کنٹرول سینٹرز ہیں, وہاں سے آپریٹ کر پائیں. اس کے ساتھ ان کی مانیٹرنگ صحیح طریقے سے ہو, ان میں جو پاور کنزمپشن ہے, یوٹیلائزیشن ہے, وہ صحیح سے مانیٹر ہو سکے, اس کو پراپرلی جو ہے یوز کیا جائے. کہ کئی بار فالٹس آتے رہتے ہیں, اس فالٹ مانیٹرنگ کو بھی ریگولرلی کیا جائے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مشرقی لداخ میں کونگیام گاؤں سے ورچوئل طریقے سے 63 پلوں کا افتتاح کیا. وزیر موصوف نے لہلاما روڈ پر کنجیون برج سے ملک کی 8 ریاستوں میں سرحدی سڑک تنظیم کی تعمیر کردہ ان پلوں کا افتتاح کیا. ان میں 11 پل لداخ میں, 4 جموں کشمیر میں, 3 ہماچل پردیش میں, 6 اتراکھنڈ میں, 8 سکم میں, 29 اروناچل پردیش میں اور 1 ناگالینڈ اور منی پور میں بنایا گیا ہے. سرحدی سڑک تنظیم نے ان پلوں کی تعمیر میں جدید طرز کی تکنیک کا استعمال کیا ہے. ان پلوں سے نہ صرف مسلح افواج کو سہولت ہوگی بلکہ سرحدی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے گی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج مختلف زیارتوں کا دورہ کر کے وہاں پر پرساد یعنی پلگرمیج ریجوینیشن اینڈ اسپریچولیٹی آگمنٹیشن ڈرائیو کے تحت جاری مرکزی معاونت والی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ ناظم سیاحت اور JKPCC و وقف بورڈ کے حکام بھی تھے. دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر اس بات کے خواہاں ہیں کہ یہ ترقیاتی پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کیے جائیں. درگاہ حضرت بل میں انہوں نے کئی جاری ترقیاتی پروجیکٹوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری دھیرج گپتا نے آج 1 اور 2 جولائی کو SKICC سری نگر میں ریپلیکیشن آف گڈ گورننس ان دی یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کے عنوان سے منعقد ہونے والی 2 روزہ ریجنل کانفرنس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا. میٹنگ میں امپا کے DG ڈویژنل کمشنر کشمیر, سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈویژنل کمشنر جموں اور دیگر متعلقہ افسران نے ورچوئل طریقے پر شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے سبھی افسران پر زور دیا کہ وہ کانفرنس کے احسن انعقاد کی خاطر تمام تر انتظامات قبل از وقت مکمل کریں. ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے آج ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وسطی کشمیر کے 3 اضلاع سری نگر, بڈگام اور گاندربل میں سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو زمین منتقل کیے جانے کے معاملات کا جائزہ لیا. انہوں نے اس موقع پر اس کام میں سرعت لانے پر زور دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ 500 کنال اراضی کو جلد از جلد SDO کو منتقل کرائیں. انہوں نے ڈپٹی کمشنران کو ہدایت دی کہ وہ ہاؤسنگ کالونیوں کی تعمیر کے لیے اراضی کی نشاندہی کریں. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان نے آج اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کے درجنوں لیڈران کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ میں پارٹی کے حوالے سے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس دوران افغانستان کی رکن پارلیمان نہید فرید آج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران جموں کشمیر میں مجموعی سیاسی و اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. افغان رکن پارلیمان کو جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آگہی دلائی گئی. اس موقع پر NC خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس بھی موجود تھیں. کلگام ضلع میں چھوٹے معدنیات کے نرخ مقرر کرنے کی غرض سے محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کی خاطر ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک فورس کی میٹنگ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کی صدارت میں منعقد ہوئی. میٹنگ میں باجری, بولڈرز وغیرہ کی قیمتیں مقرر کی گئیں. ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ مقرر کردہ نرخوں پر مکمل عمل آوری یقینی بنائیں. دہلی سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے صدر مجندر سنگھ سرسا نے آج جموں کشمیر UT میں 2 سکھ لڑکیوں کے مبینہ اغوا کا مسئلہ وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ اٹھایا. ایک بیان میں مجندر سنگھ سرسا نے کہا کہ وزیر داخلہ نے انہیں یقین دلایا کہ دونوں لڑکیوں کو بہت جلد ان کے افراد خانہ کے حوالے کر دیا جائے گا. انہوں نے وزیر داخلہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ پہلے ہی LG منوج سنہا کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس دوران مجندر سنگھ سرسا نے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ کے ساتھ بھی اس معاملے کو لے کر ملاقات کی.
کشمیر پشمینہ کاریگر یونین نے آج پریس انکلیو سری نگر میں احتجاج کرتے ہوئے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مشینوں کے ذریعے اس طرح کے مصنوعات تیار کرنے پر پابندی عائد کریں تاکہ روایتی طریقے سے دستکاروں کے ذریعے پشمینہ اور اس سے جڑے مصنوعات کو تیار کر کے دستکاروں کی مالی حالت سدھاری جا سکے۔ دوردرشن سری نگر کے کیجول نیوز ریڈر محمد اعظم میر کے والد محمد اسد اللہ میر ساکن پسناگ پر پٹن آج صبح انتقال کر گئے۔ مرحوم کچھ عرصے سے علیل تھے۔ دوردرشن نیوز سے وابستہ افراد نے محمد اعظم میر کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اب پیش ہے پروگرام ڈاکٹر سپیک۔ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر شاہجہ جیلانی، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹولوجی SMHS سری نگر موجود رہیں گی۔ آپ اس لائیو پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحبہ سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔